اس طرح سے کشمیر کے تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں. یہ بہت خوش آئین صورتحال ہے. سب کی طرف سے سب کا بہت خیر مقدم ہے. اور اس بنیاد پر کہ آئندہ جب ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے، اللہ کرے اسی طرح سے ہم اپنے اجتماعی معاملات کو حل کرنے کے لیے متفقہ طور پر جمع ہونے کا مزاج بنائیں، تاکہ امت کی دینی رہنمائی کرنے میں ہم سب سے اگر کہیں کوئی کوتاہی یا نقص رہ جاتا ہے تو وہ نقص دور ہو جائے. اس وقت جس مقصد کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مسئلے ہیں دو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے تمام حضرات کی تجویز و برمہر تجویز ہے کہ باقاعدہ ضرورت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس میں تمام طبقات اور تمام شعبوں سے وابستہ شخصیات اس میں شریک ہوں. یہ تو مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت جو صورتحال میں ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 5واں روزہ ہے اور بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 6واں روزہ ہے. اب آگے جب اعتکاف کا مسئلہ ہوگا، آخری اشرا کب سے شروع ہوگا، شب قدر کا تعین کیسے ہوگا، اور اس سے زیادہ حساس معاملہ آگے عید کے دن کہ عید کون سے دن ہوگی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرات، رؤیت ہلال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے بچشم خود رؤیت، اور اس سلسلے میں تمام حضرات گفتگو کر چکے ہیں، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں بچشم خود رؤیت نہ ہو سکتی ہو تو اس کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے. مثلا کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سال کے کچھ اہم موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں عامتاً رؤیت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، حتیٰ کہ اپریل، ان مہینوں میں مطلب آلود رہتا ہے اور یہاں رؤیت نہیں ہو پاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کسی خطے میں اگر رؤیت نہ ہو پائے تو وہاں کے ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے. اس کے لیے جو ہمارے پاس حدیث کی بنیادیں ہیں، ان حدیث کی بنیادوں پر اصول یہ بنایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں رؤیت ہو جائے اور وہ شہادت شرعیہ کے ساتھ رؤیت ثابت ہو جائے تو اس رؤیت کی بنیاد پر دوسرے خطوں میں بھی رؤیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں آغاز رمضان ہوگا، اسی کے نتیجے میں عید کا. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مختلف مراحل پر اس سلسلے میں طرح طرح کی محنتیں ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1965 یا 1967 کی بات ہے. اسی طرح کے مسئلے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک اجلاس ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، اور اس کے محرر تھے حضرت مفتی الاسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی. اور اس اجلاس میں بہت بڑے اہل علم اور اہل فکر حضرات شریف ہوئے تھے، جس میں تقریباً ہر طبقے کے اہل علم جو اس زمانے میں اپنے اپنے طبقوں کی بڑی شخصیات وہ فیصلے ہوئے تھے. تو رؤیت ہلال کے سلسلے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلے لیے گئے تھے. وہاں بھی مسئلہ زیر بحث یہی تھا کہ مسئلے کے حدود کہاں تک ہیں. میں اس کو چھیڑے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جب رؤیت نہ ہو پائے، چاہے شہادتیں موصول نہیں ہوئی اس لیے رؤیت نہیں ہو سکی، تو سوال یہ ہے کہ دائیں بائیں میں اگر کہیں رؤیت ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم پر نافذ ہوگا یا نہیں. اس سوال کا جواب پہلے ان کو اپنے ماضی میں ڈھونڈنا چاہیے. ہماری ماضی کیا رہی ہے، اور ماضی صرف ہمارا 47 تک نہیں ہے، 47 سے پہلے بھی ہے. اور جب سے کشمیر میں اسلام ہے تب سے یہاں کے اکابرین کا معمول اور رویہ کیا رہا ہے. ظاہر ہے کشمیر میں اسلام حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے حضرت سید شیخ الدین عبدالرحمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے تشریف آوری کے نتیجے میں اسلام کی داغ یہاں پڑی. اور اس وقت کے بعد پھر شاہوری دور حکومت میں جو بڑے اکابر اہل علم تھے اس زمانے میں طرز عمل کیا رہا ہے، اور اس کے بعد 47 تک کا طرز عمل کیا رہا ہے. اور اس طرز عمل کے اپنانے میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موسم کی مجبوری. اس موسم کے مجبوری میں ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں کے مقتدر اور قابل اعتماد اداروں پر عمل کریں. آئندہ جو بھی رؤیت ہلال کمیٹی بنے گی اس کے سامنے یہ مسئلہ بار بار آئے گا کہ صاحب کشمیر میں رؤیت کہیں نہیں ہوئی،
اس لیے کہ موسم ابلا آلود اب کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے ایک خطے میں اعلان ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے, دوسرے خطے میں اعلان ہو کہ چاند نہیں ہوا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک طرف سے دلی میں اعلان ہوتا ہے کہ یہاں رویت بالکل نہیں ہے, اور دوسری طرف سے لاہور میں اعلان ہوتا ہے کہ وہاں رویت ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے کشمیر کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوگا تو کیا فیصلہ کرنا ہو؟ جواب یہ ہے کہ جغرافیائی صورتحال ہم کو کیا بتا رہی ہے, یہی سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. جیسا کہ ہماری بھائی نے برمیر بات کہی ہے کہ چاند نہ مشرق والوں کا ہے, نہ مغرب والوں کا ہے, نہ جنوب والوں کا ہے, نہ شمال والوں کا ہے, نہ اس ملک کا ہے. چاند ہے. وہ سارے سرحدیں وقتی ہوتی ہیں, آئندہ سرحدیں بدل سکتی ہیں, اور 100 سال کے بعد کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو اس لیے سرحدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں بدل سکتے, البتہ جغرافیائی صورتحال کے نتیجے میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, یعنی یوں کہیے پوری کشمیری قوم اس انتظار میں ہوگی, اور چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے, ان کے سامنے بہت بڑا سوال کھڑا ہے کہ آپ کا روزہ آج چھٹا ہے یا 5واں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس صورتحال میں ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کشمیر کے اندر پائی جانے والی رویت کی بنیاد پر ہوا ہے کہ کشمیر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا تھا, اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن شروع ہوگا. اور اس کے بعد جب پڑوس میں اعلان ہوا کہ صاحب یہاں چاند کی رویت ہو چکی ہے, اور انہوں نے کون کون سے علاقوں کا بنیاد بنایا, بہرحال یہ تو وہاں کی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا فیصلہ کشمیر پہ نافذ کر دیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق بالکل برمحل تھا, لیکن ان عوامل کی بنا پر, ان نئے پیش آنے والی صورتحال کی بنا پر امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کا نیا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ فورم جب تمام طبقات, تمام حضرات شامل ہیں, تو کیا یہ فورم اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے؟ اور اگر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو سوال کھڑا رہے گا کہ ہمارا 5واں روزہ ہے یا 6واں روزہ ہے, اور رمضان جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا ہے یا جمعے کے دن شروع ہوا ہے. یہاں جب اعلان ہوا, اور اعلان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے طبقات کی طرف سے اس کی تائید بھی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کا رمضان جمعے کے دن شروع ہوا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں پڑوس میں روزے کا فیصلہ ہوا ہے, تو اس کے اعتبار سے جمعرات کے دن روزہ شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن کا 5واں روزہ ہوگا, اور ایسے بھی حضرات ہوں گے جن کا 6واں روزہ ہوگا. یہ ہے وہ حساس معاملہ. اس حساس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت تدبر, بہت غور و فکر, بڑی جرأت مندی کی ضرورت ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا فیصلہ بدل جائے؟ یقیناً تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے, اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم دیوبند میں تھے, اور شام کو رویت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگلے دن تمام لوگ روزے تھے, اور دارالعلوم دیوبند کے مائک سے اعلان ہو گیا کہ کل شام رویت کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن گواہیوں کی تنقیح کرنے میں ساری رات لگ گئی, اور تنقیح کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا کہ آج 30 شعبان نہیں ہے, آج 1 شوال ہے. اب عید کی نماز کل پڑھی جائے گی, آج تمام کے تمام لوگ روزہ توڑ دیں. تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات پائے گئے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے, اور آگے حالات سامنے آ گئے, اور اس کے نتیجے میں فیصلہ بدل گیا. اور اسی ہے اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں مجھے اور گفتگو کرنی تھی, لیکن چونکہ فرمایا گیا کہ وقت بہت کم ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ کر کے ان 2 مرحلوں کے متعلق مختصر تجویز پیش کرتا ہوں. آئندہ کے لیے جو رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کا ضرور خیر مقدم, اور تمام طبقات اس میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اس وقت جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے متعلق بہت تدبر کے ساتھ غور کیا جانا چاہیے کہ ہم یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے میں ترمیم کی جائے. اگر وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو جن کا 6واں روزہ آج ہے ان کا حکم کیا ہوگا, اور اگر وہ فیصلہ بدلنے کی صورت بنتی ہے تو بدلنے کے بعد پھر جن کا روزہ چھوٹ جائے گا ان کے متعلق کیا حکم ہوگا. یہ ہے فقہی طور پر ہم سب کے سامنے اہم ترین سوال, اور اسی میں سمجھتا ہوں شاید اسی پر غور کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ مجلس اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور امت کو ایک متفقہ پیغام مل گیا, تو وہ ہم ایک اہم ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ گفتگو ہم سب کے لیے صحیح نقطۂ نظر اپنانے کا سبب بنے, اور اس میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.